اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اچھرا کے اندر لاہور میں ایک علاقہ ہے اچھرا، وہاں پہ ہمارے محلے کی ایک مسجد میں ایک بزرگ پریشان بیٹھے تھے۔ تو نمازی جب نماز پڑھ کے چلے گئے تو بزرگ ابھی بھی مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں اور پریشانی کے عالم میں اکیلے بیٹھے ہیں۔ تو جو لوگ ان سے محبت کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے، ان کو تجسس ہوا کہ لگتا ہے بزرگ کچھ پریشان ہے۔ تو انہوں نے جا کے پوچھنے کی کوشش کی کہ بزرگوں کیا معاملہ ہے، آپ پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ تو ابھی پوچھنے کی دیر تھی کہ وہ بابا جی زاروں قطار رونے لگ گئے۔ تو یقیناً تجسس اور بڑا، اور کہنے لگے بابے وہ دسو تو صحیح، ہو سکتا سی تہاڈے کسی کام آ سکیے، جیڑی تہاڈی مشکل ہے کوئی نہ کوئی آسانی پیدا کر سکی۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ آج میرے نور چشم، میرے لخت جگر، میرے اپنے بیٹے نے مجھے مارا ہے، اور ایسے مارا ہے کہ میرا خون نکلنے لگ گیا۔ اور جب گھر والے گھر آئے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بابے کو کیا ہوا ہے، تو میرا بیٹا جس کے لیے نہ دن دیکھا تھا، نہ رات دیکھی تھی، نہ حلال دیکھا تھا، نہ حرام دیکھا تھا، وہ کہتا ہے بابا ہے سیڑھیوں سے پھسل کے گر گیا، چوٹ آ گئی۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن بچے کی شکل میں عذاب اللہ نے دنیا میں مجھے دکھلا دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ گورے کے ملک کا، مغرب کے ملک کا واقعہ نہیں ہے، یہ اس دیش کا واقعہ ہے جہاں پہ باپ کی رضا کو رب کی رضا سمجھا جاتا ہے، جہاں پہ باپ کے آگے چلنے کو بھی بے ادبی مانا جاتا ہے۔ کہ ہم نے کبھی سوچا میرے بھائی کہ ہمارا معاشرہ اس نہج تک بھی پہنچا ہے؟ سوچنے کے تو پیسے نہیں لگتے۔ کیا آپ جانتے ہیں ابھی جب کرونا آیا تھا تو جنوری سے فروری کے صرف ایک مہینے کے اندر لاہور میں تقریباً 22,000 طلاقیں ہوئی ہیں۔ کتنی طلاقیں ہوئی ہیں بھائی؟ 22,000 طلاق صرف ایک مہینے لاہور میں ہوئی، جس کی وجہ سے 60,000 بچہ، وہ ظاہری بات ہے، برباد ہو گیا۔ ان کی جنگ شروع ہوگی، اماں کی طرف رہیں گے یا ابا کی طرف رہیں گے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر طلاق صرف میاں بیوی کی نہیں ہوتی ہے، طلاق کس کی ہوتی ہے بھائی؟ دو خاندان، چاہے وہ پھوپھی کی تھی ہے، چاہے وہ خالہ کی بیٹی ہے، چاہے وہ چاچے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب تو انہاں دے گھر گئے تو تہاڈی لتاں بھن دیاں گے۔ دو خاندان ٹوٹتے ایک مہینے میں، 22,000 خاندان صرف لاہور میں ٹوٹا ہے۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں گے ان کی شادی کو کتنا وقت ہو گیا ہے، کسی کو 50 سال ہو گئے ہیں، کسی کو 60 سال ہو گئے، کسی کو 70 سال ہو گئے ہیں۔ کوئی اکا دکا خبر ملتی تھی کسی کی طلاق ہوئی ہے۔ ایک مہینے میں 22,000 طلاق ہو جانا میرے بھائی، اور وہ بھی کون سی والی جو سپریم کورٹ کو یا کورٹ کو پتہ ہے، جو محلے بولے کے اندر ہو گئی ہیں وہ تو پتہ کوئی نہیں ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا میرے بھائی کہ ہمارا معاشرہ اس نہج تک کیوں پہنچا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ چودھری نثار سابق وزیر داخلہ تھے نون لیگ کے؟ میں نام سنا ہے بھائی چودھری نثار صاحب کا؟ کس نے نام سنا ہے؟ ہاتھ کرا۔ یہ کسی مدرسے کی بات نہیں بتا رہا میں، یہ گورنمنٹ کی بات ہے۔ انہوں نے ملک کا سروے کروایا تھا نشے کے حوالے سے، اور وہ حیران رہ گئے اس بات پہ کہ پاکستان میں تقریباً 78 لاکھ نوجوان نشہ کرتا ہے۔ کتنا بھائی؟ 78 لاکھ نوجوان نشئی ہے، جس میں سے 22% لڑکیاں ہیں۔ ہمارے استاد ہیں واللہ العظیم، وہ بتا رہے تھے ایک مدرسہ ہے، اسکول کا مدرسہ ہے، اسکول میں یعنی حفظ کرواتے ہیں، اس مدرسے کے اندر اسکول کے بچوں میں 50% بچے حفظ کرنے والے آئس کا نشہ کرتے ہیں۔ کتنی عمر ہے؟ 16 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 15 سال۔ کتنی عمر ہے؟ 18 سال۔ میں لاہور میں جس محلے سے آیا ہوں، اتنے سے بچوں کو بھی پتہ ہے نشہ کہاں سے ملتا ہے، اتنے سے بچے اس کو پتہ ہے 4-5 جگہیں ہیں جہاں سے نشہ ملتا ہے۔ آپ بتائیں اگر باپ کو معلوم ہو کہ میرا بچہ اسکولے جا کے نشہ کر رہا ہے، وہ اسکول بھیجے گا؟ اگر اس کو معلوم ہو میرا بچہ یونیورسٹی جا کے، کالج جا کے نشاڑی بن رہا ہے، وہ بھیجے گا بھائی؟ تو کیا مطلب ہوا؟ باپ کو پتہ، بولے بھائی باپ کو پتہ۔ میرا اتنی عمر نہیں ہے میرے بھائی، میرے بچپن میں اگر لیٹ ہو گیا ہوں، میرا ابا پن پوائنٹ کرتا تھا اس وقت میرا پتر کہاں ہے، کس جگہ پہ بیٹھا ہوگا۔ اور یہاں پہ بچے نشیڑی بن رہے ہیں، باپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، ان کو صرف ایک بات سمجھ میں آتی ہے، پیسہ لے کے آنا میں نے،
پیٹ پالنا ہے، اللہ کی قسم بچھو بھی پیٹ پالتا ہے اپنے بچوں کا؟ نہیں پالتا بھائی، بولے کیا بچھو اپنے بچوں کے لیے محنت نہیں کرتا؟ کیا بچھو اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کرتا؟ بچھو ہے یہ تو وہ بھی کرتا ہے۔ 78 لاکھ، انا للہ و انا راجعون، نوجوان میرے بھائی، نوجوان، اور ہر سال 40,000 کا اضافہ ہو رہا ہے، ہر سال 40,000 نئے نشئی پیدا ہو جاتے ہیں۔ عمر دیکھو میرے بھائی، 16 سال عمر ہے، 18 سال عمر ہے، وہ دنیا دیکھنا شروع کیا ابھی اس نے، نہ کوئی ذمہ داری تیرے سر پہ، نہ کوئی بیاہ، نہ کوئی بچے، نہ کوئی پیسے کی ٹینشن، نشہ کر رہا ہے یار۔ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ میں تو صرف سوچ کی بات کر رہا ہوں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں ہم نے کیا کرنا ہے، یہ بڑی دور کی باتیں ہیں۔ کیا صرف ہم نے کبھی سوچا ہمارا معاشرہ اس نہج تک کیوں پہنچا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ بہادر نے دہشت گردی کے نام پہ جنگ چھیڑی تھی 2001 میں، اس جنگ میں 10 لاکھ صرف بچہ مرا ہے، سیریا کے اندر، عراق کے اندر، افغانستان کے اندر، لیبیا کے اندر 10 لاکھ صرف کیا مرا ہے؟ مان لی تیری بات، تو دہشت گرد مار رہا ہے میرے بھائی، کیا بچے بھی دہشت گرد ہوتے ہیں؟ وہ اس سے صرف منور کا بچہ ہے، اس کو کیا پتا میرے بھائی دہشت گردی کیا ہوتی ہے، بم دھماکے کیا ہوتے ہیں؟ 10 لاکھ صرف بچہ مرا ہے۔ ان بچوں میں کوئی عبد القدیر خان بھی ہو سکتا تھا، ان بچوں میں کوئی اگلا امام بخاری، امام مسلم بھی نکل سکتا تھا۔ چھوڑے ہم ان بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، ان ماں باپ کے لیے کیا کر، یہ بڑی دور کی باتیں ہیں۔ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں ان بچوں کے لیے صرف دعا کی ہے؟ دعا موٹر سائیکل پہ یہاں سے گھر جاتے ہوئے دعا ہو جاتی ہے، پیدل گھر میں جاتے ہوئے دعا ہو سکتی ہے، رضائی میں لیٹے لیٹے دعا ہو سکتی ہے، دکان پہ بخشیاں مارتے ہوئے بھی دعا ہو سکتی ہے۔ کیا صرف تنہائی میں جب آپ کا بچہ بستر پہ پڑا ہو، تکلیف میں ہو، جب درد سے آپ اس بچے کے لیے دعا کرتے ہیں، کیا سبھی آپ نے صرف اور صرف تنہائی میں ان بچوں کو یاد کر کے صرف دعا کی ہے؟ مولوی کی امین پہ امین کہنا بڑا سوکھا ہوتا ہے بھائی، سارے کہہ رہے ہیں ہم بھی کہہ دیتے ہیں۔ انسان کی اصل اوقات کیا ہے؟ جو وہ تنہائی میں ہے، جو تنہائی میں سوچ آپ کے اوپر غالب ہے، آپ اصل میں وہی ہیں۔ اگر گند غالب ہے، یہ بندہ حقیقت میں گندا ہے، بھاویں تہجدیں پڑھ رہا، روزے رکھ رہا ہے، گندا آدمی ہے، کیونکہ اصل میں انسان کی اوقات تنہائیوں میں پتہ چلتی ہے، مجلسوں میں نہیں۔ مجلس میں بدماش بھی سبحان اللہ کہتا ہے، ایمان کا پتہ تنہائیوں میں چلتا ہے۔ اس لیے عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اور آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ آنکھ سے آنسو نکلتا ہے۔ آپ نے پچھلے 1 ہفتے کے اندر، 2 ہفتے کے اندر اس ملک کے لیے، بھائی ملک پہ آپ کو وٹ بھی ہے، ملک پہ آپ کو کوڑ بھی ہے، اس ملک کے لیے پچھلے 2 ہفتوں میں 2 نفل پڑھ کے دعا کیا آپ نے؟ بولا میں کس بھائی نے کیا؟ ہاتھ کھڑا کریں جس بھائی نے پچھلے 2 ہفتوں میں ملک کے لیے اسپیشل 2 نفل پڑھے، نماز پڑھے، ایک بھائی، اور کوئی 2؟ اور ہر بندہ یہاں پہ جو بیٹھا ہے اس کو ملک سے تاپ ہے، اس کو ملک پہ وٹ ہے۔ 2 نفل پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد چاہیے تو کس سے لینی ہے؟ صبر سے اور نماز سے مدد لو۔ یعنی آپ اللہ کو کہتے ہیں یا اللہ ملک کی مدد فرما، اللہ جواب کیا دیتا ہے؟ نماز سے لو مدد اس سے۔ 5 وقت کے پڑھنے والے نمازی اگر یہ نہیں کام کر رہے میرے بھائی، آپ غیروں سے کیا توقع کریں گے؟ آپ بتائیں۔ نماز پڑھنے والا، روزے رکھنے والا اگر وہ نہیں کر رہا یہ کام، آپ غیروں سے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کرے گا؟ کہ ہم نے کبھی سوچا میرے بھائی ہم اس نہج تک کیوں پہنچے؟ افسوس کہ جو مادہ انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے، جو مادہ انسان کو سونے نہیں دیتا، بدقسمتی سے میرے بھائی بڑے ادب کے ساتھ وہ مادہ ہمارے معاشرے میں مر چکا ہے، جسے ہم احساس کہتے ہیں۔ کیونکہ اگر احساس زندہ ہو اور بیڑا غرق ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کا، ہماری نظروں کے آس پاس، اور اس کے کان تک جوں تک نہ رنگے، اللہ کی قسم یہ بندہ مر چکا ہے۔ سانس لینے کا نام زندگی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانور بھی لیتے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ وہ امت ہے، اللہ نے اس امت کو وہ امت بنایا ہے کہ کسی ایک کونے میں بھی درد ہو تو پورے جسم میں، بولیں بھائی پورے جسم میں، پورے جسم میں درد ہوتی ہے۔ احساس کی امت ہے یہ، احساس زندہ ہو تو ٹرک کے پیچھے لکھی ہوئی ایک بات پڑھ کے انسان بدل جاتا ہے، مر چکا ہو پورا قرآن پڑھ کے قادیانی ہو جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے قادیانی ہو جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنے مرضی تقریریں کر لی جائیں، خطبات دے لیے جائیں، گفتگو اگر ادھر سے بندہ مرا پڑا ہے میرے بھائی، کاخ فائدہ نہیں ہے، کاخ نہیں ہونا۔ کیونکہ اگر گیند میرے بھائی میں دیوار کو ماروں، گیند ہے دیوار کو ماروں، گیند کیا کرے گی بھائی جان؟ بولے بھائی گیند کیا کرے گی؟ نارمل بات ہے نا، واپس آنا لازم ہے۔ یہ باتیں گیند کی طرح ہوتی ہیں جو آپ کے دل کے اوپر ہٹ کی جا رہی ہیں، اگر واپس نہیں آ رہی ہے تو 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں بھائی، ایک پہنچی نہیں ہے، اور دوسرا پہنچی ہے کہیں پہ فنا ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے۔ کیونکہ اسلام کس پہ کھڑا ہے؟ سمعنا، سنتا ہے اور اطاعت کرتا ہے، بات پہنچتی ہے، کوئی رد عمل باہر آتا ہے، کوئی اثر ہوتا ہے۔ ٹھیٹ پنا اگر انسان کے اندر ہے یہ مرا ہوا ہے،
اس لیے علماء کیا کہتے ہیں، کسی کا دل چیک کرنا ہے، قرآن نازل کرو اس کے دل، زندہ ہوا تو کوئی اثر دکھائے گا، مرا ہوا ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے وہ شاعر کیا کہتا ہے، موت کی پہلی علامت صاحب یہی کہ احساس کا مر جانا ہے۔ ایمان اس کا دوسرا نام احساس ہے، کیونکہ ایمان ایک جذبہ ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ اگر آپ میں احساس ہے مطلب ایمان ہے، ایمان ہے مطلب آپ میں احساس ہے۔ کیونکہ آپ ایک بات بتائیں، آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جنہوں نے اللہ دیکھا ہے کوئی میرے بھائی آپ میں جس نے خدا دیکھا، جس نے اللہ کو دیکھا؟ تو پھر بندے کا اور اللہ کا تعلق کیا ہے؟ دیکھا تو ہے نہیں، دیکھے بنا کا ہمارا تعلق بنتا ہے کسی سے؟ بولے بھائی، وہ جو چائنا کے کسی گاؤں کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے مسلمان، آپ نے صرف نام سنا ہے اس کا، کیا تعلق ہوگا آپ کا اس کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کو نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ جنت دیکھی، نہ جہنم دیکھی، نہ سدرۃ المنتہا دیکھا، نہ جبریل دیکھے، نہ فرشتے دیکھے، آپ کا تعلق کیا اللہ کے ساتھ؟ دیکھا تو ہے نہیں ہے۔ واللہ العظیم کوئی اور بات نہیں سوائے احساس کے، ہم اللہ کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ کبھی آپ نے سجدہ کیا اور سجدے سے اٹھنے کا من نہ کیا، وہ خدا تھا۔ وہ کبھی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ زاروں قطار رونے لگ گئے، یہ اللہ تھا۔ وہ کبھی آپ نے اچانک من سے آہ بھر کے کہا یار میرا فلاں چیز کھانے کا من کر رہا، اور فوراً کوئی شخص ہے اور آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے، واللہ العظیم وہ اللہ تھا جس نے آپ کو سنا تھا۔ اللہ کا بندے کے ساتھ تعلق صرف احساس کا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، عبادت کی چوٹی کیا ہے؟ یا تو تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ محسوس کرنا ہے آپ نے کہ اس وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا آپ محسوس کریں کہ میں، جس کا احساس جتنا بلند ہوتا ہے اللہ سے تعلق اتنا بلند ہوتا ہے، جس کا احساس جتنا مر چکا ہوتا ہے وہ تعلق میں اتنا کمزور ہوتا ہے۔ رب اس احساس کا نام ہے جو رہے سامنے اور دکھائی بھی نہ دے۔ جب احساس زندہ ہوتا ہے میرے بھائی تو کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں قرآن سے۔ جب احساس زندہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی ایک آیت ہے، شاید آپ نے سن رکھی ہو، سورہ الحجرات ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز، بولے بھائی، اونچی نہیں کرنی، بلند نہیں کرنی۔ اب یہ قرآن سنا آپ نے میرے بھائی، یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے۔ اگر ترجمہ نہیں آتا ترجمہ بھی پتہ چل گیا، کیا ہوا آپ کے دل کو؟ یہ قرآن ہے، اور اللہ کہہ رہے یہ والی آیت اگر میں پہاڑ پہ نازل کرتا پہاڑ فنا ہو جاتا۔ تو آپ نے بھی آیت سنی ہے، اس کا ترجمہ بھی سنا ہے، کیا ہوا آپ کے دل کو؟ یا بڑے ادب معذرت کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں، یا آپ یہ انتظار کر رہے ہیں مولوی اگلی گل کی کرے گا؟ میں دوبارہ آیت پڑھتا ہوں، ابھی اپنے اندر جھانکیے گا ایک دفعہ، کیا ہوا آپ کو آیت سن کے؟ کچھ ہوا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنی ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ نے بھی آیت سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، ثابت بن قیس نے بھی سنی تھی رضی اللہ تعالی، خطیب تھے اور بڑی اونچی آواز تھی ان کی، جیسے بدو ہوتے ہیں گاؤں دیہات کے لوگ، ان کی آواز ویسے ہی بڑی اونچی ہوتی ہے۔ یہ آیت کا اترنا تھا، مسجد سے غائب ہو گئے، مسجد ہے نا چھوڑ گئے، زندہ ہیں اور قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ان کا احساس آسمان سے باتیں کرتا تھا۔ ایک بندہ غائب ہوا مسجد سے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو گیا اور آپ نے فرمایا ثابت نظر نہیں آ رہے، پتہ کراؤ کہاں گئے؟ ہماری مسجد میں قدم سے قدم ملانے والا، کندھے سے کندھا ملانے والا، 5 وقت کا نمازی غائب ہو جاتا ہے، امام نہیں پوچھتا، الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے، وہ پیسے لیتا ہے اس بات کے کہ میں نے پوچھنا ہے کہ میرے نمازی کیسا، وہ نہیں پوچھتا بھائی۔ اور وہ وقت مدینہ، یہاں پہ تو موبائل بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، مفت کال ہونی ہے، ہم پھر نہیں پوچھتے۔ ایک صحابی غائب ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوئی؟ فکر ہو گئی، میرا ایک صحابی ثابت ہے غائب ہو گیا، نظر نہیں آ رہا، پتہ کراؤ۔ اللہ اکبر، بھائی بڑی کمال بات ہے۔ صحابی گھر پہنچتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ثابت بن قیس اپنا سر گھٹنوں پہ رکھ کے سوچی پڑے ہوئے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی ذکر اذکار نہیں کر رہے ہیں، کوئی عبادتیں نہیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں بھائی؟ بولے بھائی سارے کیا کر رہے ہیں؟ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو پیغام دیتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد فرما رہے ہیں، مسجد کیوں نہیں آ رہے؟ وہ کہہ لیں گے میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا، قرآن کی آیت اتری ہے نبی کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنی، میری آواز تو ویسے ہی اونچی ہے، تو کہیں یہ آیت اگر میرے لیے اتری ہے تو میرے تو سارے اعمال برباد ہو گئے ہیں، کیا فائدہ نماز کا، کیا فائدہ روزے کا، میں کیا کروں گا سب کچھ کر کے، میرا تو سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات لے کے رسول اللہ کے پاس گئے ہیں، اس سے پہلے کہ جبریل رسول اللہ کے پاس آ چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا او بھائی بلاؤ اس کو، اللہ کی قسم وہ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہو گیا۔ اور انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے جب کسی جنتی کا دیدار کرنا ہوتا تھا ہم ثابت بن قیس کو دیکھ لیتے۔ کیا کیا انہوں نے بھائی ثابت بن قیس نے کیا کیا؟ صرف احساس ہوا ہے، ہم کو ایت سنتے ہیں نا، ایتھے میرا پھپڑ ہونا چاہیے صرف، اے صاحب اے آیت انہوں سنانی سی تھی، ادھر میرا فلاں دوست ہونا چاہیے تھا، اس کو یہ آیت سننی چاہیے تھی،
ادھر وہ فلاں مسلک کا ہوتا ہے نا, وہ بڑی گلاں کرتا ہے, ان آیت سننی چاہیے. بھائی آپ بیٹھے یہاں پہ, اللہ نے آپ کو سنانی ہے. تو نبی کی آواز سے آواز اونچا کرنا ایک کیا ہوتا ہے, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہیں اور آپ رسول اللہ کی آواز سے آواز کیا کرے, بلند کرے. اور دوسرا مطلب کیا ہے, ان کے الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں, تجھے پھر بھی بحث کرو, آپ پھر بھی بات کو نہ مانیں, تو یہ بھی نبی کی آواز سے آواز کیا ہوتی ہے. بولو بھائی, اب دھیان سے سنیے گا میرے بھائی. میری عمر تقریباً 32 سال ہے, شاید ہی کو اللہ ماشاء اللہ میں نے نہیں دیکھا, امید ہے آپ نے دیکھا ہو, اور ظاہری بات ہے اچھے لوگوں کی وجہ سے ہمارا معاشرہ قائم ہے, جس کے خاندان میں کوئی مسئلہ نہیں چل رہا. ہر خاندان میں ایک فلم ہوتی ہے اور اس نے پورے خاندان کو گل گایا ہوتا ہے. کسی کی خالہ کی طرف سے ہے, کسی کی چاچو کی طرف سے ہے, مسئلہ خراب ہے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے رشتہ مانگ لیا, اس نے انکار کر دیا, ہر شے ختم. چھچڑے والا گوشت بھیج چھڑا سانو وڈی عید تے, رشتہ ختم. ہم 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے کے گئے تھے, یہ آدھا کلو کو لے کے آ گئے, رشتہ ختم. یہ اوقات رہ گئے ہمارے رشتوں کے. اب آپ کے ذہن میں جو بھی بندہ آ رہا ہے اس وقت, جب میں نے کہا نا رشتے, تو جس کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے نا, وہ آپ کے ذہن میں آ چکا ہے. اب دھیان سے سنیے گا میرے بات بھائی. اگر آپ کے اندر احساس زندہ ہے تو صحابی نے صرف محسوس کیا کہ یہ آیت میرے لیے, حالانکہ تھی نہیں, اور وہ صرف محسوس کی بنیاد پہ میرے بھائی جنتی ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطع. یہ مومن کی بات ہو رہی ہے, مسلمان کی بات ہو رہی ہے. خون کے رشتے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. لاکھ نمازیں پڑھ لے, لاکھ روزے رکھ لے, خون کے رشتے توڑنے والا ایک باری بھگتے گا ضرور, وہ جنت میں داخل. صحیح حدیث, صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ بتائیں اس حدیث کو سننے کے بعد کیا آپ اپنے رشتے سے معافی مانگیں گے؟ کیا اس حدیث کو سننے کے بعد آپ رشتہ جوڑیں گے؟ آپ نے تو بڑک ماری ہوئی ہے, خبردار جے اے بندہ میرے جنازے تے آیا تھے, آپ نے تو بڑک مار کے کہا ہوا ہے جے میرے گھر وڑیا تو یا میں رواں گا یا. حدیث آ گئی ہے, نبی کی آواز سے آواز اونچی, تھلے کر, سرنڈر کر, معاف کر. آپ کہتے ہو آپ صاحب پورے پنڈ کو پوچھ لو غلطی ہے اندی, فوراً جواب کیا آتا ہے, اگر جنوں مرضی بلا لو, پنچایت پا لو, تسی غلطی ہے اندی, پہلے گال انہیں کٹی ہے, پہلے چپیڑ انہیں ماری ہے. رسول اللہ پھر آ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر, آپ نے فرمایا اے میرے امتی اگر تو حق پہ ہے, مان لی تیری بات, تو کیا ہے, سچا ہے, تو حق پہ ہے, جھک جا, میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ابھی آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے, کوئی گارنٹی نہیں ہے قبول ہوئی ہے کہ نہیں, لکھ کے دو کوئی, اور دے سکتا ہے کوئی لکھ کے, بھائی بولو آپ میں سے کوئی لکھ کے دے سکتا ہے ظہر قبول ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہاں پہ گارنٹی ہے, تو حق پہ ہونے کے باوجود رشتے بچا لے, جھک جا, میں محمد تمہیں جنت میں لے کے جاؤں گا. اور رسول اللہ کافر کو زبان دیتے تھے پوری کرتے تھے, کافر کو زبان دیتے تھے پوری کرتے تھے, مومن کو دیں گے پوری نہیں کریں گے. آپ بتائیں میرے بھائی, نبی کی یہ حدیث سن کے آپ رشتہ چھوڑو گے؟ اگر چھوڑتے ہو زندہ ہو, نہیں چھوڑتے معذرت کے ساتھ, یہ بندہ مرا ہوا ہے. یہ ناٹک ڈرامہ ہے کہ میں رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان سے زیادہ محبت, وہ جان سے زیادہ وہ بڑی بڑی گل ہے, تو اسے معاف کر دے, تو اپنا گھر بچا لے, بڑی گل ہے. وہ آج میری حیرت ہوتی ہے, قسم سے حیرت ہوتی ہے. ایک خون ہے, یعنی کہ باپ اور بیٹا, ایک کا منہ مشرق میں ہے دوسرے کا مغرب میں, باپ بیٹا نہیں بولتے ایک دوسرے کے ساتھ, خون اور اڑک آ گئی ہے بیچ میں. یار کیا باپ پتر میں بھی اڑک ہوتی ہے؟ اور باپ جب مرد بن کے اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے نا, گیم خراب ہو جاتی ہے, یاد رکھنا, کیونکہ وہ بھی مرد ہے اور یہ بھی مرد ہے. تیری موچ ہے تو موچ ساڈی بھی ہے, اینج کر کے کام نہیں چلتا میرے بھائی. باپ اور بیٹا سمجھ کے بات کرنی ہے کہ میں باپ ہوں اور یہ بیٹا. اس طرح جب بات کرتے پھر خود بخود شفقت نکلتی ہے کہ بچپن میں بھی اس کے بڑے بڑے کرتوت تھے, ہم سہ گئے تھے, تو اب بھی سہ جاتے ہیں. یقین کریں, ایک بچہ ہے, اس کا مجھے فون آیا, وہ صرف نماز نہیں پڑھتا, یعنی کہ ایک آدھی نماز نہیں پڑھتا, باپ نے گھر سے نکال دیا. انا للہ. آپ بتائیں جب اس کو گھر سے نکالو گے, ایک طرف سے شیطان کھینچ رہا ہے, دوسری طرف سے ایمان والا کھینچتا ہے. ایمان والا کہتا ہے چنگا رہے, شیطان کا کہتا ہے بولو بھائی برا رہے. تو جب تک آپ اسے کہہ رہے ہو تو محبت پیار چل رہا ہے, تو مطلب جنگ جاری ہے. آپ نے چھوڑ دیا, کون پیچھے رہ گیا؟ بولے میں کون پیچھے رہ گیا؟ شیطان. اب وہ بیڑا گرک کرے گا اس کا. اور یقین کریں وہ بچے کی عمر 17-18 سال ہے, سگریٹ پینے لگ گیا. اب آپ بتائیں یہ نشے کی طرف جائے گا؟ پکا جائے گا. 4 نمازیں پڑھتا ہے, اس دور میں ایک نہیں پڑھتا, غصہ کیا, اٹھا کے باہر پھینک دیا. یہ کب ہوتا ہے میرے بھائی؟ جب ہم مرد بن کے سوچتے ہیں کہ میں بھی ایک مرد ہوں, اندی یہ مجال گھر میرا ہوئے, یہ نماز نہ پڑھے. انا للہ. اینج کام نہیں چلتا میرے بھائی. احساس کرے کہ اگر چھوڑ دیا تو باہر درندے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں, کھا جائیں گے اس کو. اپنے پاس رکھو, اپنا فوجی بچاؤ, اس کو سینے سے لگاؤ. میں آپ کو یہ سچا واقعہ بتلا رہا ہوں. ہم ملیشیا میں تھے, یمن کے اندر آج بھی یہ سوچ کی فکر زندہ ہے کچھ دیہاتوں کے اندر, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یمن میں. کتنی بڑی بات ہے. آج بھی وہ یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں بار بار. وہ کہتے ہیں جواد بھائی ہمارے اس علاقوں میں اگر 2 بھائی لڑ پڑے
تو دو مسلمان لڑ پڑے، ہم چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، بیچ میں پڑتے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں، غصہ کرتے ہیں، پھر ہمارے پاس صرف ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے، ہم میں سے کوئی ایک کہتا ہے محمد. بھائی جب نبی کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ غصے میں کہنا چاہیے یا پیار میں؟ ادب سے کہنا چاہیے یا بے ادبی سے؟ جیسے ہی کہتے ہیں محمد وہ فوراً لڑائی چھوڑ دیتے ہیں، ادب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں صلی اللہ، جہاں پہ میرے نبی کا نام آ جائے وہاں پہ لڑیں، یہ اس نام کی توہین ہے. آپ ایمان سے بتائیں، امی اور ابو کی بحث چل رہی ہے، امی ابو کی بحث چل رہی ہے، سب سے پہلی بات تو بچوں کے سامنے بحث نہیں کرتے، یہ بھی احساس کریں کیونکہ یہی سیکھیں گے وہ. ابھی بھی بچوں کے سامنے لڑائی نہیں کرتے میرے بھائی، بچوں کے سامنے کبھی بحث نہیں کرتے، کر رہے ہیں. اور بچے نے ابھی یہاں پہ تقریر سنی ہے، وہ گھر جا کے کیا کہتا ہے بیچ میں؟ محمد. آپ ایمان سے بتاتا ہوں تپ چڑھے گی یا تسی؟ ایمان سے بتائیے گا. انا للہ و انا راجعون. میرے بھائی یہ اوقات ہے ہماری، یہ اصل ہے. آپ چیک کر لیں ابھی جا کے، ابھی دو باہر بندے لڑ رہے ہوں، آپ کہو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لگتا ہے وہ لڑائی چھوڑ دیں گے؟ وہ چپ ہو جائیں گے؟ وہ گلے لگ جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے ایسا؟ بولے میں لگتا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نبی پہ جان دیں گے. اور صرف نام کی قدر کر دو بھائی، وہی کافی ہے، صرف نام کی قدر کر دو. سوچو اگر رسول اللہ آ جاتے تو آپ کیا کرتے؟ لڑائی زندہ رکھتے. بولے میں اگر رسول اللہ آ گئے، آپ کے گھر میں لڑائی چل رہی ہے، اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہیں، آپ لڑائی چھوڑ دو گے؟ یہ ساری باتیں احساس کی ہے، جس میں احساس زندہ ہوتا ہے وہ زندگی کا ثبوت دیتا ہے. جو مر جائے وہ مردہ ہوتا ہے، اس کو کوئی فرق، بولیں بھائی مردے کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق زندے کو پڑتا ہے، مردے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے آپ احساس کو محسوس کریں گے. آپ نے وہ حدیث اگر سن رکھی ہے، بخاری کی حدیث ہے، وہ 3 لوگ جو غار میں بند ہو جاتے ہیں. بھائی سنی ہے حدیث؟ کتنے بھائیوں نے سن رکھی ہے؟ وہ 3 لوگ غار میں بند ہو جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے وہ ٹیل پورا مارتے ہیں لیکن پتھر نہیں ہٹتا. بڑی اہم بات ہے میرے بھائی، ہو سکتا ہے اس زاویے سے آپ نے وہ حدیث ہم وسیلے کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ اپنے عمل کا وسیلہ جائز ہے، لیکن حدیث پوری کی پوری احساس پہ کھڑی ہے. ہم اس طرح اس حدیث کو نہیں دیکھتے. اب وہ 3 بندوں نے کیا بات کی؟ اللہ سے بات کرتے ہیں. کیا بھائی آپ کی نیکی کی جزا یا گناہ کی سزا کب ملنی ہے؟ بولو بھائی کب ملنی ہے؟ مر کے، قیامت والے دن ملنی ہے یا قبر میں ہونی ہے؟ لیکن ان تینوں نے اللہ کو کیا کہا؟ ہمیں ابھی چاہیے، ہم اپنا عمل پیش کریں گے، اللہ کو اگر وہ عمل محبوب ہوا ابھی اسی وقت ہمیں اس کی جزا چاہیے، پتھر ہٹے. پہلی بات تو یہ ہے، آپ اتنا بڑا دعویٰ اللہ کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ کوئی یاری والا کر سکتا ہے؟ جس کا تعلق ہو نا، اتنی بڑی بات وہ کر سکتا ہے. یعنی یہ پتہ کیا کہنا ہے کہ ابھی میں اللہ کو کہوں گا اور یہ ٹیبل اٹھے ادھر چلا جائے، آپ کہیں گے یہ بات؟ کیونکہ یہ بڑی ڈینجرس بات ہے، پتہ ہے، کیونکہ آپ نے سب سے اچھا عمل دیا، ٹیبل ہٹا، کسی سے مایوس ہو جاؤ گے، یار ساڈا تو کچھ ہے قبول ہی نہیں ہے. یہ رزق ہے جو انہوں نے لیا تھا. اور ان تینوں کے نام پتہ؟ بولو بھائی حدیث میں ان تینوں کے نام مطلب عام لوگ، کوئی بڑی گدی نہیں تھی ان کی، کوئی بڑے کسی پیر فقیر کے بندے نہیں تھے، عام لوگ، عام انسان. پہلا کیا کہتا ہے؟ یا اللہ تو جانتا ہے کہ سب سے پہلے میں بکریوں کا دودھ دھو کے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، ایک روز لیٹ ہو گیا، ماں باپ سو گئے، تو میں گھر آیا، میرے بچے چیخ رہے تھے بھوک کی وجہ سے، میں نے دودھ لیا ہے، ماں باپ کے کمرے میں گیا ہوں لیکن وہ سو چکے ہیں، میں نے ان کا احساس کیا. حالانکہ میرے بھائی شریعت میں اگر ان کو جگا کے دودھ پلا دے یہ گناہ ہے؟ بولو بھائی اگر ان کو جگا دیں بھائی اٹھیں دودھ پی لیں، یہ گناہ ہے؟ نہیں. لیکن اس نے جگایا نہیں ہے. ساری رات ان کے سرانے کھڑا رہا ہے. ہو سکتا سردیوں کی رات تھی، 9 گھنٹے کی رات ہوتی ہے، 9 گھنٹے. جو باپ ہے نا یہاں پہ وہ سمجھے گا اگر ایسا بچہ کوئی ان کے زندگی میں موجود ہو تو. 9 گھنٹے یا کھڑا رہا. اب گرمیوں کی رات تھی، کم از کم 6-7 گھنٹے کھڑا رہا بھائی. اب آپ ایمان سے بتائیں، جب صبح صبح باپ جاگا ہوگا، ماں جاگی ہوگی، آنکھیں ملی ہوں گی، دیکھا کہ بچہ کھڑا دودھ کا پیالہ لے کر، اور ٹھنڈ پڑی ہوگی کہ نہیں پڑی ہوگی؟ اور یہ ٹھنڈ تو عرش ہلا دیتی ہے بھائی. انہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں کہا ہوگا اللہ تیرے سے راضی ہو جائے؟ وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ اگر تجھے میرا یہ عمل اچھا لگا ہے تو ثابت کر، ابھی پتھر ہٹا. یعنی اب اللہ باتیں نہیں کرے گا ان سے. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ کی آواز نہیں آ رہی لیکن اللہ کا عمل آ رہا ہے، تھوڑا سا پتھر. یعنی اللہ کیا کر رہا ہے؟ سن بھی رہا ہے اور آگے سے بولے بھائی وہ جواب دے رہا ہے. یار سبحان اللہ. لیکن اس میں بچے نے کس کا احساس کیا؟ ماں باپ کا. دوسرا بندہ، یہ نوجوانوں کے لیے سننے کی بات ہے، اس کو اپنی کزن بڑی محبوب تھی، اس کا عاشق تھا وہ، اور غلط ارادہ رکھتا تھا، ہر ممکنہ کوشش کی کہ میں اپنا غلط ارادہ پورا کر سکوں، لیکن ہوا نہیں. وہ وقت آیا جب اس عورت کو پیسے کی ضرورت محسوس ہوئی، یہ زنا کے بالکل قریب تھا،
اس عورت نے ایک جملہ بولا, اللہ سے ڈر جا, اور مجھے حرام طریقے سے کیوں لے رہے ہو, حلال طریقے سے حاصل کرو, مہر ادا کرو اور نکاح کر لو, تو بھی راضی میں بھی راضی رب راضی. اللہ علماء کہتے ہیں سب سے مشکل کام اس نوجوان نے کیا ہے, جو 4 گھنٹے چوک میں کھڑا ہو کر لڑکیوں کو دیکھے, کبھی اس کے اسکول کے باہر جائے, کبھی کالج کے باہر جائے, تصور کرے 2 سال بعد لڑکی مل جائے اسے اور لڑکی سے زنا کرنے کے قریب ہے, اور یہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, یہ چھوٹی بات ہے. کہنے لگا اللہ جی میں ڈر گیا تھا, میں پیچھے ہٹا تھا, اس کو پیسہ بھی دیا, ضرورت بھی اس کی پوری کی. اگر اللہ جی آپ کو یہ عمل اچھا لگا ہے تو کیا کرو, ہٹاؤ. اور اللہ کیا کرتا ہے, پتھر تھوڑا سا اور ہٹتا ہے, لیکن وہ باہر نہیں جا پاتے. اور تیسرا بندہ وہ تو کاروباری ہے. اب کاروباری سنیں, یہاں پہ نوجوان نے احساس کیا ہے کس کا, ایک لڑکی کا ساری زندگی برباد کر دے گا, اس کی داغ لگ جائے گا زنا کا, کوئی بیاہ نہیں کرے گا اس کے ساتھ. اس نے لڑکی کا احساس کیا, اللہ کو احساس بھا گیا, اللہ نے اس کے لیے معجزہ پیدا کیا, پتھر ہٹا دیا. اور تیسرا کیا تھا کہ ایک مزدور کو پیسے دینا وہ چھوڑ دیا, پیسے نہیں دیے, وہ کچھ عرصے بعد مزدور واپس آیا, بھائی میرے پیسے. اب اس نے وہ پیسے کاروبار میں لگا دیے اور وہ کاروبار پھیل گیا, تو اس مزدور کو کہتا ہے یہ سارا تیرا پیسہ. حدیث کے الفاظ ہیں, وہ کہتا ہے میرے مذاق نہ کر, یہ الفاظ حدیث, میرے سے مذاق نہ کر بھائی, جو میرے پیسے بنتے ہیں مجھے وہ دے. اور علماء کہتے ہیں کہ ٹیکنیکلی اس کے جو پیسے بنتے ہیں دے دو, لیکن یہاں پہ احساس کی بات ہے بھائی, پیسہ اس کا ہے, اس سے یہ کاروبار پھیلا, تو سارا کاروبار اس کا ہے. اور وہ بھی کو ہمارے جیسا تھا, ایک شے نہیں چھوڑی اس نے, سارا لے گیا. یار یہ کاروباری لوگ سمجھیں گے, انہوں نے لکھ کے لگایا ہوتا ہے کشمیر کی آزادی تک ادھار, اتنی فضول بات لکھی ہوتی ہے, انہوں کو پتہ ہے آزاد ہی نہیں ہونا, استغفر اللہ. اور یہاں پہ بندہ سارا کچھ اٹھا کے دے رہا ہے, اور اللہ کو کیا کہتا ہے, اللہ جی اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند آیا تو کیا کرو, پتھر ہٹاؤ. اور پتھر ہٹ جاتا ہے, وہ تینوں آزاد ہو جاتے ہیں. اور یہاں پہ مالک نے کس کا احساس کیا, مزدور کا. اب حدیث ختم ہو گیا میرے بھائی, یہ میری پوری گفتگو کا لب لباب ہے, اللہ کا واسطہ ذرا دھیان سے سنیے گا, پوری گفتگو کا یہ لب لباب ہے. آپ یہ نقطہ اگر لے گئے, میں اگر یہ نقطہ سمجھا پائے الحمدللہ, تو میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. حدیث ختم ہو گئی ہے, تشریح ختم نہیں ہوگی. اگر آپ اس غار میں چوتھے آدمی ہوتے ہیں, آپ کون سا عمل اللہ کو پیش کرتے جس میں وہ طاقت ہوتی کہ وہ پتھر کو ہٹا دیں؟ آپ اس غار میں چوتھے آدمی ہوتے, آپ کیا دیتے اللہ کو جس میں وہ طاقت ہو کہ وہ پتھر ہٹا دے؟ ابھی آپ سوچنے لگ گئے نا بھائی, کتنی نمازیں ہیں آپ کے پاس, کتنے روزے ہیں آپ کے پاس, کتنا قرآن پڑھا ہے آپ نے, سوچی پڑ گئے نا بھائی. اسی کو احساس کہتے ہیں کہ وہ ایسا عمل جو مجھے رسول اللہ کا پڑوس دے دے, ایسا عمل کہ رسول اللہ دیکھ کے فخر کرے اور مجھے گلے سے لگا لے, ایسا عمل کہ جو حوض کوثر سے پانی پلوا دے, وہ کون سا ہے؟ یہ سوچتے ہوئے جو آپ کو اندر احساس پیدا ہوتا ہے, اللہ کی بندے سے اسی احساس کی ڈیمانڈ ہے. یہ 2 منٹ کا احساس اللہ کی قسم آپ کو ولی بنا سکتا ہے, صرف یہ 2 منٹ کا. اس بندے میں تکبر ختم ہو جائے گا, حسد ختم ہو جائے گا, دل کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی, جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ 70 سال میں وہ کون سا ہے جو معجزہ پیدا کرے. تو بھائی کل نہیں تھے آپ, آج تو ہیں, تو وہ عمل آج پیش کر دیں. آپ کے اور اللہ کے درمیان جو پھیلا ہوا پتھر ہے, واسطہ دیں کہ وہ اللہ پتھر ہٹا دے, واسطہ دیں اس عمل کا کہ اللہ پاکستان کی حالت کو بدل دے, واسطہ دیں اس پتھر کو, اس عمل کا کہ اللہ رب السمندری کی حالت کو بدل دے. میرے بھائیوں اور دوستوں, گیم ساری احساس کی ہے, وہ زندہ ہے اللہ کی, یعنی کہ دل کی زمین زرخیز ہے, تھوڑا سا بیج پھینکیں باغات نکل آتے ہیں. اس بندے کا مفتی جاگا ہوا ہے, اس کو کسی کی لوڑ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں. لیکن اگر احساس مرا ہوا ہو, پتھر دل ہو جائے, سخت ہو جائے, اس کو فرق نہیں پڑتا, کوئی تکلیف نہیں ہوتی اپنے آس پاس کے معاشرے کی. میرے بھائی اور دوستوں, نماز وہ پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, تو اس کے سامنے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا ہے کہ تیری نمازیں تجھے نرم نہیں کر پا رہے, کیونکہ نیکی انسان کے دل کو نرم کرتی ہے, گناہ انسان کے دل کو, بولے بھائی کتنی عام سی بات ہے. جو نرم دل کا بندہ ہوگا اس میں نرمی ہوتی ہے, نرمی کی وجہ سے احساس ہوتا ہے, احساس کی وجہ سے ایمان مضبوط. جو سخت ہوتا ہے وہ سخت دل ہوتا ہے, اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ایمان کمزور ہوتا ہے. آخری 2 باتیں میرے بھائی, اس کے بعد اپنی بات ختم کرتے ہیں. 2 باتیں, یہ احساس, یقین جانے اس کی وجہ سے آپ کو ولایت مل سکتی ہے. پہلی بات تو ہمیں کبھی ایسا لگتی نہیں میں بھی ولی بن سکتا ہوں. آپ نے آخری بار اللہ کب کہا تھا یا اللہ ولی بنا لے, یا اللہ اپنا دوست بنا لے؟ یار مانگنے میں تو کچھ نہیں جاتا, اللہ سے تھوڑا مانگے تو اس کو برا لگتا ہے, اللہ سے زیادہ مانگے تو اس کو اچھا لگتا ہے. ہم تو مانگتے بھی نہیں ہیں. میں اور ولی ایک عاجزی ہوتی ہے, بھئی مانگ تو سکتے ہیں نا اللہ سے, یا اللہ اپنے دوستوں میں بنا لے, مجھے ولیوں میں بنا لے, میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اور میری دعا قبول ہو, مجھے ان لوگوں میں بنا لے. دعا تو مانگ سکتے ہیں. اس لیے اللہ کہتا ہے اپنا بچہ بھی مانگو تو کیا مانگو, وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا, یا اللہ مجھے امام بخاری نہیں چاہیے, مجھے امام بخاری کا استاد چاہیے. ایسا بچہ مانگو اللہ سے. ہم نہیں مانگتے ایسے. تو ایک بزرگ مسجد میں بیٹھے, سچا واقعہ بتلا رہا ہوں, جاوید چودھری ہیں, وہ کالم لکھتے ہیں, وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے.
کسی بابے کا، بزرگ کا کہ وہ ملا ہمیں. وہ بزرگ مسجد میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ مجھے اپنا ولی بنا لے. پھر یہ دعا کرتے ہی رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہاں میں اور کہاں ولایت. کہتے ہیں اللہ جی اگر میری قسمت میں ولی ہونا نہیں ہے تو کسی ولی سے ملا دے، ہو سکتا ہے اس کی صحبت سے ہم بھی ولی ہو جائیں. سبحان اللہ. تو صحابہ ولی ہیں کس کی وجہ سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے. تو یا اللہ کو ولی ملا دے، ہم اس کی صحبت میں آ جائیں تو ہو سکتا ہے ہم بھی ولی بن جائیں. یہ دعا کرتے ہیں، مسجد سے باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ غریب بچے، شاپر نہیں ہوتے شاپر، ان کا فٹ بال بنا کے کھیل رہے ہیں. فٹ بال کے پیسے نہیں ہیں تو شاپروں کا فٹ بال بنا کے وہ کھیل رہے ہیں. تو ایک بچہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جوگر جو ہے وہ پھٹا ہوا ہے اور آگے سے پیر نظر آ رہا ہے. اس بندے کو تکلیف ہوئی یہ دیکھ کر کہ میرا بچہ ہوتا تو آہ نکلتی. پھر فوراً بھاگتا ہے، دکان پہ جاتا ہے، نئے جوتے خریدتا ہے، واپس آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اس بچے کو جوتے پہناتا ہے اور کہتا ہے جاؤ بچہ اب کھیلو جا. وہ بچہ پلٹتے ہوئے ایک جملہ بولتا ہے، انکل انکل میری طرف سے اللہ کا شکریہ ادا کر دینا. تو یہ بڑا حیران ہوتا ہے، یعنی کہ شکریہ تو میرا ادا کرنا نا تجھے. کہتے ہیں بیٹا اللہ کا شکریہ ادا کر دینا. میں سمجھا نہیں. کہنے لگا رات کو میں نے دعا کی کہ یا اللہ یہ دنیا تیرے ولیوں سے بھری پڑی ہے، کو ولی بھیج کے جوتا تو دلوا دے. وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا ولی کیسا دکھتا ہے، اس کے 2 سینگ ہوتے ہیں، 2 پر ہوتے ہیں، میں نہیں جانتا، میرے لیے وہ اللہ کا ولی آپ ہی ہو. وہ بابا چیخ مار کے رونے لگا اور کہتا ہے اللہ جی میں نے تو دعا کی تھی ولی سے ملوا دے، تو نے ثابت کر دیا اور ڈھونڈ کر آیا تو ہی میرا ولی ہے. کیونکہ تیرے اندر میرے بندوں کا، اور بولو بھائی تیرے اندر میرے بندوں کا احساس ہے. اور یہی تو اصل ڈیمانڈ ہے، ایک احساس اللہ کی طرف ہو، دوسرا احساس بولو بھائی. اس لیے اللہ نے کیا اصول بنائے، تو میرے بندوں پہ رحم کر تو بولو بھائی تو تیرے پہ کروں گا، تو میرے بندے کی مشکل حل کر تو تیری کروں گا، تو میرے بندے کو معاف کر تو تجھے معاف کروں گا، تو میرے بندے کے گناہوں کو چھپا تو. ہر شے اللہ نے بندے سے جوڑی ہوئی ہے. بھائی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، علماء اس کو بیان کرتے ہوئے احتیاط سے کام لیتے ہیں. معاف کرنا قیامت کے دن کس کا اختیار ہے؟ اللہ یہ اختیار بندے کو دے دیتا ہے اگر اس کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے. جب تک یہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف. علماء کہتے ہیں شیطان لعنت اللہ علیہ، اس کی ایک وجہ جب اللہ کو اس پہ غضب آیا کہ اس نے انکار کیا اللہ کے حکم کا. دوسرا انسان کو حقیر جانا، آدم کو حقیر سمجھا اس نے، اس لیے تکبر کی بات ہوئی. لیکن آگے وجہ بھی اللہ نے بیان کی کیا، وہ اس کو سجدہ کروں گا میں. جس طرح کو نمبردار ہونا پٹھے کا، وہ مسلی کو دیکھ کے نہیں کہتا وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤں گا، وساب سیر تے چڑھ جاندے جے. ایسے ہی شیطان نے بھی کہا تھا آدم کو. اللہ کو یہ بات بھائی قیامت تک کے لیے مردود کر دیا اس نے انسان کی عزت نہیں کی. میرے بھائی یہ اصول ہے، اسلام کا اصول ہے. آپ حاجی نمازی ہو سکتے ہیں، آپ روزے دار ہو سکتے ہیں، آپ راتوں کو تہجد میں اٹھ کے رو رو کے ہلکان ہو سکتے ہیں. اللہ کی قسم اگر آپ کے اندر اللہ کے بندوں کا احساس نہیں ہے، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا. یہ نیک نہیں ہے، کیونکہ یہ نیکی کا تصور آپ کا ہے، اللہ کا نہیں ہے. یہ نیکی کا تصور آپ نے پیدا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اپنی مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں اعتکاف 1 مہینے کا اعتکاف کروں، وہ ایک طرف ہو، اور ایک مسلمان بھائی کی مدد کرنا ایک طرف ہو، میں اعتکاف چھوڑ دوں گا، اپنے مسلمان بھائی کی جا کے مدد کروں گا. آپ ایمان سے بتائیں آپ کو یہ آپشن ملے کہ مسجد نبوی میں ریاض الجنہ کے پاس آپ نے اعتکاف کرنا ہے یا اپنے مصاحب بابے کی مدد کرنی ہے، آپ کون سا چوز کریں گے؟ سارے لوگ کس کو چوز کریں گے؟ مدینے والی بات. لیکن رسول اللہ کیا کر رہے ہیں؟ بابے والی بات. ہمارے نبی کا تصور نیکی کا اور ہے، ہمارا تصور اور ہے. آپ کسی سے پوچھیں نیک کون ہوتا ہے؟ جو حاجی ہے. جو دین میں یہ نیک نہیں ہے، دین میں وہ ہے جو حاجی نمازی ہے جس کی وجہ سے اس کا کردار سدھر گیا ہے. اگر نماز اور روزہ اس کا کردار نہیں سدھار رہا، یہ نمازیں دنیا میں اثر پیدا نہیں کر رہی، آخرت میں کیسے کریں گے آپ بتائیں؟ اور بھائی دنیا میں یہ نتیجہ پیدا نہیں کر رہی، دنیا میں اس کی تاثیر نہیں ہے، آخرت میں کیسے ہوگی؟ اس لیے ایک احساس وہ ہے جو آپ کا اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور ایک احساس وہ ہے جو آپ کا بولے بھائی بندوں کی طرف ہوتا ہے. یہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ کا بندوں سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. وہ اللہ کی طرف جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک تو اپنے بھائی سے ویسی محبت نہ کرے جیسے تو خود سے کرتا ہے، جب تک تو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو تو خود کے لیے پسند کرتا ہے. یعنی وہ احساس جب تک تیرے میں پیدا نہیں ہوتا، یہ ناٹک ڈرامہ ہے بھائی، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ایمان نہیں ہے اس میں، مسلمان ہے یہ لیکن ایمان ابھی اس کے اندر داخل نہیں ہوا، کیونکہ ایمان تو احساس پیدا کرتا ہے. بھائی یہ بڑا اہم نقطہ ہے، بڑا اہم نقطہ ہے، واللہ بڑا اہم نقطہ ہے.
ابھی آپ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، اور آپ ایک خوددار آدمی ہیں. یاد رکھیں موحد خوددار ہوتا ہے، وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے کروڑ بار سوچتا ہے، کیونکہ وہ موحد ہے. وہ ہمیشہ ہاتھ کس کے سامنے پھیلاتا ہے؟ اس لیے سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ یا اللہ محتاجیوں سے پاک زندگی دے، کسی کا محتاج نہ کری. جب ہاتھ پھیلے تیرے سامنے پھیلے، بندوں کے سامنے نہ پھیلے، یہ تو تماشا دیکھتے ہیں. تو آپ نے اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، مدد کر. آپ کو کیا لگتا ہے اللہ زمین پہ آئے گا؟ کبھی آپ نے سوچی ہے بات کہ اللہ نے آپ کی دعا کیا کرنی ہے؟ قبول. اللہ نے آپ کی مدد بھی کرنی ہے، آپ کو راشن بھی پہنچانا ہے. کیسے پہنچائے گا؟ اللہ زمین پہ آئے گا بھائی؟ بولو نہیں. اللہ اپنے کسی بندے کے من میں الہام کرتا ہے، اور ایک دم سے وہ کیا سوچتا ہے؟ ایک دم سے بیٹھے بیٹھے یار کام نہیں صحیح چلتا پہ، ہمیں صدقہ کرنا چاہیے اینی، اور اس کے ذہن میں آپ کی خیال آتا ہے اور کسی کا خیال نہیں آتا. وہ دکان پہ جاتا ہے، مال اٹھاتا ہے، آپ کے دروازے پہ آتا ہے اور کہتا ہے حاجی صاحب آپ کے لیے ہدیہ ہے، السلام علیکم، گھر چلا جاتا ہے. اب آپ بتائیں جس نے یہ مدد کی ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام کتنا بڑا ہے. اوے اللہ کے زمین پہ فوجی بکھرے ہوئے ہیں جو لوگوں کا کیا کرتے ہیں؟ احساس کرتے ہیں. وہ اسی وجہ سے دنیا قائم ہے. اگر یہ احساس والے مر جائیں تو دنیا. ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تک ایک بھی بندہ اس دنیا میں قائم ہے جس کے اندر احساس ہے، جس کے اندر ایمان کے ذرات موجود ہیں، یہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی. یعنی اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک بندہ رہ گیا ہے دنیا میں، اللہ اس ایک کی حیا اتنی کرتا ہے کہ دنیا بچا جاتا ہے. چھوٹی بات ہے یہ، اس کی وجہ سے دنیا فنا نہیں ہو رہی ہے. صحیح حدیث ہے. تو احساس کوئی چھوٹی بات نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ آپ کی وجہ سے ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے، آپ کی وجہ سے آپ کی گلی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. آپ نے 50 سال زندگی کے گزار دیے، آپ کی وجہ سے محلے میں کیا بہتری آئی ہے، آپ کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئی ہے، کتنے لوگوں کے دلوں کو چھوا ہے آپ نے. یہ سوالات ہیں میرے بھائی جو اس ملک کو دنوں میں اٹھا سکتے ہیں، دنوں میں اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ سوال اٹھنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ احساس چاہیے. احساس ہوگا یہ سوال اٹھیں گے، یہ سوال اٹھیں گے عمل اٹھے گا، عمل اٹھے گا تبدیلی آئے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے من میں، میرے من میں اس احساس کو زندہ کر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے صحیح معنوں میں دلوں کی زندگی عطا فرمائے. اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کریں. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا الحی القیوم یا مالک الملک یا علی کل شیء قدیر. اے اللہ ہم سب کا یہاں پہ مل بیٹھنا، خیر کی بات کا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اے اللہ ہمارے اس عمل کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے اس عمل کے صدقے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا. فرما برداری آسان، نافرمانی کو مشکل بنا. محبتوں کو آسان اور نفرتوں کو مشکل بنا. اتحاد کو آسان اور یا اللہ توڑنے کو یا اللہ ہمارے لیے مشکل بنا. اے اللہ جن کی اولاد زندہ ہے یا اللہ جن کی اولاد نیک ہے میرے مولا ان کو استقامت اور اخلاص عطا فرما. جن کی اولاد نافرمان ہیں انہیں ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کو اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا. جن کے اہل و عیال میں سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل فرما، کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں عطا فرما. اے اللہ جن کے گھر والے اہل و عیال میں سے کوئی بیمار ہے اے اللہ انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما. جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے یا اللہ انہیں بھی صحت کامل عاجل عطا فرما. روحانی بیماری، روحانی جسمانی ہر قسم کی بیماریوں سے یا اللہ شفا عطا فرما. یا اللہ ہمیں حسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے محفوظ فرما، نظر بد سے یا اللہ محفوظ فرما. اے اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما. جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں خوشحالیاں نصیب فرما، انہیں حلال اور برکت والا رزق نصیب فرما، حلال اور برکت والا رزق نصیب فرما. جو رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں انہیں یا اللہ خوبصورت رشتے عطا فرما. جن کے ہو چکے ہیں یا اللہ ان کے نصیب اچھے فرما. ہماری بیٹیوں کو یا اللہ بہنوں کے نصیب اچھے فرما. اے اللہ فرقہ واریت کی آگ کو ٹھنڈا فرما.
ہماری صفوں میں یا اللہ اتحاد پیدا فرما، اے اللہ ہمیں اپنا فوکس شیطان مردود پہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس ملک کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ اس ملک کے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اے اللہ جہاں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی چیچنیا میں ہیں، افغانستان میں ہیں، سیریا میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، زنجانگ میں ہیں، جہاں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی یا اللہ تکلیف میں ہیں تو انہیں غیب سے نصرت فرما، پوری امت کے مسلم حکمرانوں کے یا اللہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر خوف خدا کی بنیاد پہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے دلوں میں امت کا درد پیدا فرما، ان کے دلوں میں یا اللہ امت کا درد پیدا فرما، اے اللہ ہم سب کو حسن الخاتمہ نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کو حسن الخاتمہ نصیب فرما، اے اللہ جو بھی اس مسجد کی انتظامیہ میں احباب شامل ہیں جنہوں نے اس پروگرام کے اندر اپنا حصہ ڈالا یا اللہ ان کے مال میں ان کے رزق میں برکتیں پیدا فرما، اس عمل کے صدقے سے ان کے عمل کی خوشبو کو سارے عالم میں پھیلا، اے اللہ تو ہماری دعائیں ہماری فریادیں قبول فرما، خوار ہیں بدکار ہیں کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت سے ہیں، خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آ گئے ہیں در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے ہوئے، یا اللہ تیرے حبیب نے ہمیں یہ بات پہنچائی تھی کہ اللہ کو حیا آتی ہے اپنے بندے کے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو خیر ہم نے مانگی ہے ہمیں عطا فرما، ہمارے لیے خیر ہے ہم مانگ نہیں سکے اے اللہ تو ہمیں وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء آمین رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔